السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین اب بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا کھیلتا رکھے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرمائے۔ آج بڑا ایک حساس موضوع جس کے اوپر گفتگو ہونی جا رہی ہے، نکاح اور زنا، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کو اتنا عام کرو، اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ لیکن آج ہماری قوم بے غیرتی کا ایک ایسا لباس اوڑھے ہوئے ہے کہ دین بس ان کی جو ہے زبانوں پر ہے، دل کے اندر نہیں اتر رہا۔ جہاں اپنے معاملات کی بات آتی ہے تو شریعت کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب کسی دوسرے کی بات آتی ہے تو انہیں شریعت سکھائی جاتی ہے۔ کسی اور کے محفل میں جائیں گے نکاح کی تقریب میں تو کہا جائے گا کہ دیکھو بیجا خرچ ہو رہا ہے، یہاں خرچ کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ گناہ کا کام ہے، ایسا ویسا بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں۔ کھانا خراب ہوا، یہ ہوا، بہت ساری باتیں دوسروں کی شادیوں میں ہوتی ہے۔ جب اپنے یہاں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے تو پھر وہاں جو ہے بیجا خرچ کا معاملہ نہیں آتا، اسراف کا معاملہ نہیں آتا، جو کہ گناہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہے اکثر و بیشتر عوام نے عورتوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ عورتیں اتنا زیادہ ان کے اندر سمجھ نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی، وہ بیجا خرچ کرتی ہیں، بیجا رسم و رواجات کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، شریعت کو چھوڑے ہوئے ہیں، بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے اور زنا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح وہ عظیم پاکیزہ بڑا کام ہے جس میں بندھنے کے لیے، جس کے بندھن میں بندھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا۔ تو اس کی عظمت کو واضح کیا کہ نکاح کتنا عظیم کام ہے، کتنا پاکیزہ کام ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ اور زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 14 سال تک قید کو جو ہے وہ چنا۔ تو ان دونوں میں مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ دو مثالیں جو ہیں اس میں بے شمار عبرت ہے، بے شمار عبرت۔ اور عقل والوں کے لیے معاملات ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے سونپنے کے لیے اور نکاح میں بندھنے کے لیے 10 سال خدمت کا مہر مقرر کیا، اور وہیں پہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بڑے گناہ سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے قید میں جانا مناسب سمجھا، قید کو گلے لگایا، لیکن گناہ سے بچنے کا ایک حسین پیغام دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج انسٹا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر بے شمار بچے بچیاں غیر محرموں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں۔ پہلے رابطے ہوتے ہیں، رابطوں کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں کے بعد پھر گناہوں کے وہ عمیق گڑھے کے اندر دونوں بھی گرتے ہیں، جس سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ زنا سے بچیں، خود بچیں، اپنے اطراف و اکناف، دوست احباب ان کو بچائیں۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور
نکاح کے تقریبات کو آسان کرے، نکاح کو آسان کرے، بالکل سادہ طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس طرز پر نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔